اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سنت بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہے، اور اس میں ان بنیادی اساسی اصولوں کا تذکرہ ہے جو ابراہیمی ملت میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ملل ہیں، قومیں ہیں، یہودی اور نصرانی، تورات اور انجیل اور قرآن حکیم، تمام کا متفق علیہ اتفاقی اصول اور ضابطے ہیں۔ 10 اصول تو وہی ہیں جو تورات میں اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں جو ضروریات تھی اس کے مطابق اضافہ کیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اب دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ باقی اقوام کے ساتھ رابطے اور تعلقات پیدا کیے جائیں، ان میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو متفقہ امور ہیں ان کے درمیان باہمی ملاپ ہونا چاہیے۔ تو تمام انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بیت المقدس میں ہوتی ہے، اور پھر قرآن حکیم کی جامعیت، تورات اور انجیل میں جو احکامات موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں اس کا تذکرہ، پھر پچھلے رکوع میں انسانی رویے بیان کیے گئے ہیں۔ اصول اور ضابطہ یہ بتلایا گیا تھا کہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ انسانی ترقی کا کام کرے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو آدمی من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، جو جلد بازی سے اور دنیا کے صرف نفع کی طرف متوجہ رہے گا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو جو انسانوں میں فضیلت اور درجات کی بلندی کے امور ہیں وہ یہاں اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 10 اصول پہلے سورۃ الانعام میں بھی بیان کیے گئے ہیں، وہاں اس کے آخر میں بھی اللہ پاک نے بتلایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے تم پر لازمی کی تھی۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، وہاں بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں بھی مزید تفصیل کے ساتھ 2 رکوعوں میں اللہ پاک نے انہیں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بات بیان فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا ہے، قضاء اور فیصلہ کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء اللہ کی تبھی جاری ہوتی ہے جب مالا اعلیٰ میں مختلف قوتیں اپنے اپنے مطالبات رکھتی ہیں اور ان میں جب اختصام ہوتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آراء کو سامنے رکھ کر ایک عدالتی فیصلہ جاری کرواتے ہیں، جو دراصل فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی عدالت کا حکم نافذ العمل ہوتا ہے، یہ اس کی تو کوئی مثال نہیں، اصل بات تو ذات باری تعالیٰ کی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جانب سے جب فیصلہ پوری کائنات کے اندر نافذ العمل ہوتا ہے تو وہ ہر انسان کو پورا کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ قضائے خداوندی ہے، احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق کا آرڈر ہے، اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسے جاری کیا ہے۔ اس لیے یہاں جو انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا وہ بھی یہی تھا کہ تیرے رب نے یہ قضا جاری کی ہے، یہ حکم نافذ کیا ہے انسانوں پر۔ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرو۔ غلامی کرنی ہے تو کامل اور مکمل طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بڑا ظلم قرار دے کر اس سے سختی سے منع کر دیا۔ اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی حکومتیں ہوتی ہیں تو کوئی حکومت اپنے ریاستی علاقے میں کسی دوسرے حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہر ملک میں ایک ہی وزیر اعظم، اور اگر صدارتی نظام ہے تو ایک ہی صدر ہوتا ہے، دو صدور اور دو وزرائے اعظم نہیں ہوتے۔ رہے ایک حکومت کے ماتحت اور اپنا حکمران کسی اور کو مانے تو یہ نہیں ہو سکتا، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو دنیا کے یہ چھوٹے سے حکمران اپنی شرکت برداشت نہیں کرتے، تو وہ احکم الحاکمین جس نے کائنات پیدا کی، انسانوں کے لیے انعامات نازل کیے، تو وہ اپنے ساتھ کیسے شریک کو کسی کو برداشت کرے؟ اور ویسے بھی شریک ہوں گے تو فساد مچے گا، ایک ادھر کھینچے گا ایک ادھر کھینچے گا۔ اس لیے پہلا حکم یہ جاری فرمایا متفق علیہ پوری کائنات میں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اسی ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور غلامی مت کرو۔ گویا کہ حریت فکر پیدا کی، آزادی اور حریت کی سوچ پیدا کی۔ اللہ کی حکمرانی اس لیے ماننی ہے، وہ مالک الملک ہے، اس سے آزادی تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر مجھ سے آزادی چاہیے تو پھر میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر تمہیں میری خدائی قابل قبول نہیں ہے تو یہ آسمان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ کائنات میری ہے، تو بس یہاں سے نکلو اور کہیں جہاں جا سکتے ہو جاؤ۔ لیکن تم نہیں نکل سکتے سوائے طاقت کے، اور طاقت بھی اللہ پاک ہی کی ہے۔ تو اب اس کی حکمرانی تو ہر حال میں طوعا و کرہا، خوشی سے قبول کرو، یا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو جبر سے قبول کرو، ہر حال میں تمہیں اللہ کی حکمرانی ماننی ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات ہیں، اور انسان ان تمام سے اشرف ہے، احسن تقویم ہے۔ اس لیے یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ کسی اور کی غلامی اختیار کرو، اس کی خدائی کا اعلان کرو یا اس کی الوہیت کو تسلیم کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا قانون نظریہ توحید، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اور باقی تمام چیزوں سے آزادی، حریت،
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اپنے تمام رشتے، تعلقات، قیودات، تعینات، تشخصات یہ توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ وابستہ ہونا، واصل بحق ہو جانا، یہ صوفیاء کا سب سے بڑا، انبیاء اور سابقین کا اور صدیقین کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ وہ کسی قید میں نہیں ہوتے، کسی کی زنجیروں میں قید نہیں ہوتے، وہ تمام چیزیں ان کے نزدیک انسانی ضرورت کی ہیں تو ضرورت کے طور پر استعمال کر لی، وہ ان کے قیدی اور اسیر نہیں ہوتے، غلام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، جن کے بارے میں احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوا کہ لولا لما خلقت الافلاق، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ وہ بھی اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں عبداً شکورا کیوں نہ بنوں، اپنے آپ کی عبدیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ تو جب انسان اکبر وہ اللہ کا غلام ہے تو یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے انسان اصغر کیسے خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور کیسے اللہ کی غلامی سے انکار کرتے ہیں؟ تو پہلا قانون اور ضابطہ یہ جاری کیا ہے۔ اللہ کے بعد انسان کو دنیا میں وجود میں لانے کا ظاہری ذریعہ والدین ہے۔ یہاں 3-4 آیات میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ انسانیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی غلامی اور عبادت کے بعد اس انسان کو اس دنیا میں جنم دینے والے والدین، ان کا وہ حقوق ادا کرے۔ اس لیے دوسرا حکم بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھلائی کا سلوک کرو، خیر خواہی کرو۔ وہاں پیچھے بھی سورۃ الانعام میں بھی اللہ پاک نے اللہ کا حکم بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے، یہاں اس میں مزید تفصیل ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ویسے تو والدین چاہے جوان ہوں، طاقتور ہوں، ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن خاص طور پر اس مرحلے میں جب والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بلکہ کمائی کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ بوڑھے ہو کر کمائی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان کے بہت سے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر خاص طور پر اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے پاس رہتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، کبر احدہما او کلاہما، یا دونوں ماں باپ زندہ ہوں اور بوڑھے ہو چکے ہوں، تو یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بہت سارے گوناگوں امراض میں مبتلا ہوتا ہے، ویسے بھی جسم تھک چکا ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر کوئی نہ کوئی بولنے اور تنبیہ کرنے اور اپنی رائے دینے کی بہرحال سوچ ہوتی ہے، ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو وہ اور اگر بہت ہی معذور ہو جائیں تو پھر ان کے باقی اور بہت سارے مسائل، صفائی وغیرہ کے، کھانا کھلانے کے، باہر لانے لے جانے کے، تو بہت ساری اور ضروریات ان کی ہو جاتی ہیں۔ تو خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، قرآن نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ دونوں والدین کا لفظ پیچھے آیا تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دونوں زندہ ہوں تو پھر تو خدمت کرنی چاہیے، ایک ہو تو پھر نہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اکیلا ایک رہ گیا ہو اور ایک ان میں سے والدین میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، یا دونوں ہوں، فلا تقل لہما اف، اس کو اف بھی نہ کہو۔ اردو میں حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کو ہوں بھی نہ کہو، ہوں بابا جی، ہاں جی، تو یہ ہوں کہنا یا ہاں کہنا تنزیہ خاص طور پر، تو یہ بھی مت کہو اسے، کیونکہ ایسے بڑھاپے میں جب آدمی
اولاد کی طرف سے اس طرح کا کوئی رویہ سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جوانی میں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے میں جا کر یہ برداشت کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی اسے جسے بچپن سے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کو نرم بستر میں سلایا، خود تکلیف میں رہے، بڑی مصیبت اور مشقت سے انہیں پالا اور پوسا، گرمی سردی سے بچاؤ کیا، ان کی تمام ضروریات پوری کی، جب کہ وہ اس وقت انتہائی محتاج تھے۔ تو آج یہ بوڑھا ہو گیا بابا، تو اب اس کو یا اس اپنی اماں کو اس طریقے سے ہوں کہنا، یہ ان پر ایسے ہی ہے جیسے ڈنڈا لے کر وار کرنا۔ اس لیے سختی سے منع کر دیا کہ زبان سے ہوں بھی نہیں کہنی، اف بھی نہیں کہنا۔ مارنا یا بولنا تو اور بات ہے، زبان سے ایسی تکلیف بھی نہیں پہنچانی کہ جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ اور بڑھاپے میں خاص طور پر ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں، کیونکہ وہ بات بات پر کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے تنقید یا کوئی معاملہ آتا رہتا ہے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسے مطالبات یا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بظاہر اگر نارمل آدمی ہو تو وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بسا اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو انہیں برداشت کرنا ہے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، اور وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات اور گفتگو بڑے ادب سے کرنی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ کہہ ان سے بات ادب کی، قولا کریما، عزت والی، کہ جس میں وہ اپنا عزت محسوس کریں، ادب محسوس کریں۔ بے ادبی کی کوئی بھی زبان سے بات نکالنا یہ درست نہیں۔ 3 باتیں زبان کے حوالے سے کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان سے بولنے کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یہ ہوں تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ قول ہے کوئی، یہ صرف آواز ہی ہے، تو یہ ہوں والی آواز بھی نہیں نکالنی۔ ولا تنہرہما، زبان سے جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو جو منفی نوعیت تھی وہ بھی بیان کر دی، اور اس کے بعد مثبت حکم بھی دیا کہ جو بھی بات کہنی ہے وہ ادب والی، بڑے احترام کے ساتھ سمجھا کر اور بڑے طریقے سے، جس سے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو پورے کمال ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنی ہے۔ انسان کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زبان سے بولتا ہے صبح سے شام تک، اور دوسرا صبح سے شام تک اس کے جسم سے کوئی نہ کوئی عمل صادر ہوتا ہے۔ اقوال اور اعمال 2 ہی انسان کے دوسرے انسان سے ربط اور تعلق کے ذریعے ہیں۔ تو اس کی زبان سے نکلنے والے جو اقوال ہیں، والدین کی نسبت سے اس کے لیے 3 باتیں فرمائی ہیں، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور عمدہ اور اچھی بات کہنی ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ ان کی خوشی جو ہے، رضامندی، وہ پیش نظر رہے۔ اب جسمانی عمل کیا ہونا ہے ان کے سامنے؟ تو قرآن حکیم کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو عجز و انکساری کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو، اپنی گردن جھکا دو، اپنے دونوں کندھے۔ یہ ادب اور رسپیکٹ کا جسمانی اظہار ہے، باڈی لینگویج ہے۔ تو زبان سے بھی آپ کو انہیں کچھ نہیں کہنا، جو زبان سے آپ کا کام اور کردار ہے، اور جسم آپ کی باڈی کی جو لینگویج ہے وہ بھی تکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی کیا ہے، دونوں کندھے ان کے سامنے ادب سے جھکا دیے جائیں۔ وہ ماریں پیٹیں، کوئی تکلیف پہنچائیں تو ان کا حق ہے، اور یہ جھکانا بھی کسی طنز اور کسی تکلیف دہ بنیادوں پر نہیں، من الرحمتی، رحمت اور شفقت سے۔ جیسے بچپن میں جب تمہیں پالا پوسا تھا، تم نے بڑی ضد کی تھی، تم نے بہت دفعہ انہیں بڑا تنگ کیا تھا، لیکن ان کی شفقت پھر بھی برقرار رہی۔ یہ نہیں کہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے، بس یہ بہت ہی چیخ چلا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ تو اگر تمہیں باہر اٹھا کر پھینک دیتے تو تمہاری کس نے پرورش کرنی تھی؟ اس وقت جتنی انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، اب تم بھی جو ہے ان کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان ہے
کہ تم بھی اب ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دو، اپنے دونوں کندھے ان کے سامنے جھکا دو اور رحمت اور شفقت سے ہوں۔ اور پھر مزید آگے بات فرمائی، اللہ سے بھی دعا مانگو، اپنی جسمانی طاقت سے تو بولنا ہے اور جسم کا عجز و انکساری کا اظہار کرنا ہے ان کے سامنے، اپنے اقوال اور اعمال، اپنی زبان کے ذریعے سے گفتگو بھی اور اپنے جسم کی جو گفتگو ہے، باڈی لینگویج ہے، وہ بھی ان کے سامنے جھکنے والی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ بھی کہی کہ قل، اللہ سے بھی دعا مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، انہوں نے مجھے ربیانی، مجھے اپنی شفقت اور محبت سے میری تربیت کی تھی، چھوٹے سے بڑا ہونے تک کا سارا مرحلہ انہوں نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ پورا کیا تھا۔ تو اب جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا تھا، اے اللہ اب یہ بھی بڑھاپے کی اس منزل میں پہنچ گئے ہیں کہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی طرح کی جتنا زیادہ بڑھاپا بنتا چلا جاتا ہے ویسے ہی عادت ویسی ہی نرم و نازک ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے اندر جتنی طاقت ہے بات چیت میں، جسم میں، اعضاء میں، ان کی خدمت کرنے میں تو اپنی مکمل خدمت کر رہا ہوں، لیکن بعض ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان بھی اب بوڑھے والدین کے لیے نہیں کر پاتا، تو وہاں اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان پر شفقت فرما، ان کے لیے جو بہتر ہے وہ بہتر فرما، اور اپنے غیب سے ان کو طاقت اور قوت عطا فرما، کما ربیانی صغیرہ۔ تو تینوں دائروں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین چاہے کافر بھی ہوں تب بھی ان کے یہ تمام حقوق ہیں، شرعی مسئلہ، قانون اور ضابطہ یہی ہے۔ ایک بات میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، جس کی تفصیل آگے سورۃ لقمان میں آ رہی ہے، کہ اگر وہ کفر اور شرک کی دعوت دیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ظاہر ہے جو حقوق کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کے بغیر تو والدین بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتے تھے، بندے کو دنیا میں نہیں لا سکتے تھے، تو اس لیے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے نہیں کی جا سکتی، تو اللہ کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی اگر وہ مخالفت، قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے مجبور کریں، سختی کریں اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہیں کہ تم اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دو، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ شریعت کے کسی حکم کے توڑنے کا، اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کی بات آئے گی تو وہاں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ وہ نماز پڑھنے سے منع کریں، وہ عدل و انصاف قائم کرنے کی جد و جہد سے روکیں، تو جو اللہ کے واضح اور صریح احکامات ہیں ان کے اندر اگر وہ مداخلت کر کے اس سے روکتے ہیں تو ان میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کو جسمانی راحت پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خرچہ برداشت کرنا، ان کی ہر طرح کی باقی باتوں کو سننا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نرمی سے پیش کرنا، یہ سب کام ان کے ساتھ کرنے ہیں، سوائے ان احکامات کے جو اللہ کے حکم کے توڑنے کے حوالے سے وہ کہیں۔ اور پھر یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اگلی بات واضح کر دی کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم نے ظاہری طور پر اپنے دونوں کندھے جھکا دیے، زبان سے کوئی بات ان کو نہیں کی، لیکن دل ہی دل میں غصے ہو رہے ہیں کہ کیا بابا ہمارے گلے پڑ گیا، اس کو سنبھالنا کرنا مصیبت۔ تو یہ دل میں اگر آپ نے نفرت رکھی اور بغض رکھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، خاص طور پر بڑھاپے میں، تو اگر دل میں یہ چور موجود ہے تو دیکھو اچھی طرح جان لو کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم یہ دل سے خدمت کر رہے ہو یا محض اوپر سے دکھاوے کے لیے کہ چلو لوگ کیا کہیں گے، ابا کی خدمت نہیں کی۔ تو یہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، صالح ہوگے،
یعنی دل سے بھی پوری خدمت کر رہے ہو اور جسم سے بھی اور زبان سے بھی، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان سے کوئی خدمت میں کوتاہی بھی ہو جائے، کیونکہ دل سے آپ تو خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی غلطی ہو گئی والدین کے سامنے یا ان کی خدمت میں کمی ہو گئی، تو جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ان خیر کی اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور نیک نیتی سے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو چھوٹی موٹی جو لغزشیں اور غلطیاں ہیں وہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ حقوق اتنے زیادہ بیان کیے ہیں، ہاں جی، تورات میں اتنی تفصیل نہیں ہے، وہاں تو صرف والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، ہاں جی، جو انسانوں پر عائد ہوتی ہیں انہیں بیان فرمایا ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ غیر مسلم رہیں آخر وقت تک، لیکن حضرت سندھی کے پاس آ گئی تھیں سکھر میں، جب حضرت واپس تعلیم حاصل کر کے آئے تھے تو پوری خدمت کرتے تھے ان کی، اور وہ بہت مارتی بھی تھیں حضرت مولانا کو، تو حضرت بس مار کھاتے رہتے تھے گردن جھکا کے کہ اماں جو کچھ پٹائی کرنی ہے کر لے جی۔ حتیٰ کہ ان کی والدہ نے حضرت سندھی سے کہا کہ دیکھو میں تو اب ہندو ہوں، میں مر جاؤں گی تو میرا مندر کے اندر میری طرف سے گائے صدقہ اور خیرات کی کون دے گا، تم تو مسلمان ہو۔ تو حضرت سندھی نے کہا کہ ہاں میں تو مسلمان ہوں، میں تو نہیں دے سکتا، ہاں جی۔ تو حضرت سندھی نے جا کر اسی وقت بازار سے گائے خریدی اور لا کر اماں کے حوالے کر دی کہ لے اماں تو اپنی مرضی سے جہاں دینا چاہتی تو اپنی زندگی میں دے دے جی، اپنی زندگی میں اپنی جو خواہش تیری ہے تو اپنی پوری کر لے، ہاں جی، میں تو بہرحال تیرے مرنے کے بعد گائے مندر میں نہیں پہنچاؤں گا، تو نے کرنا ہے تو کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ باوجود کافر ہونے کے بھی، غیر مسلم ہونے کے بھی احترام، ادب اور ان کی ہر طرح کی خدمت، ہاں جی، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ والدین چاہے ہاں جی غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی خدمت کرنا لازمی اور ضروری ہے، وہ آپ کے نظریے کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ہاں جی، والدین کے حقوق لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں سچی بات سے اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد سے روکیں تو اس میں تو اطاعت نہیں ہوگی، لیکن باقی خدمت جسمانی طور پر خرچہ پانی، باقی تمام ضروریات ان کی پوری کرنی ہوگی۔ اللہ کے حکم کے بعد دوسرا بڑا بنیادی حق انسان پر والدین کا ہے، تو اس کا حکم دیا گیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کے بعد تیسرا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب جو ہیں ان کا بھی حق ادا کر۔ والدین کے بعد وہ خونی رشتہ دار جن سے آپ کا کوئی خونی رشتہ ہے، باپ کی طرف سے ہے یا ماں کی طرف سے ہے، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہاں جی، ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان سے ہاں جی، اور یہ ان لوگوں سے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رشتہ دار جو تم سے رشتہ منقطع کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ کاٹتا ہے اس کے ساتھ جوڑ، یہ کمال ہے، ورنہ جس سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو جڑا ہوا ہے ہی، ایک نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ رکھا ہے، آپ کو اپنے ہاں بلاتا ہے، آپ بھی اس کے ہاں جاتے ہیں، تو یہ تو روٹین میٹر ہے، ہاں جی، یہ تو رشتہ ہاں جی آپ بدلے کے طور پر بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو رشتہ دار رشتہ کاٹنا چاہتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، ہاں جی، کوئی آپ کے اوپر اس نے زیادتی بھی کی ہوئی ہے تو تب بھی اس سے رشتہ جوڑنا، اصل کمال تو یہ ہے، نفس کے خلاف بات یہ ہے کہ اس کا کوئی اگر انسانی حق ہے تو اس انسانی حق کو ادا کرنا، مثلا غریب ہے، بھوکا ہے تو اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کو خدمت کرنا، ہاں جی، اس کی معاملات پورے کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاں جی رشتہ دار اور عزیز تھے حضرت ابوبکر، انہیں کوئی نہ کوئی خدمت ان کی کرتے رہتے تھے جی۔ وہ جو واقعہ افک ہوا تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ہاں جی جوش آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ پر بڑا جھوٹا الزام جو منافقین نے لگایا تھا اس میں بھی وہ انجانے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے، مصطح ابن اساسہ۔ تو اب وہ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں تجھے کوئی پیسہ نہیں دوں گا، تو نے میری خاندان اور میری عزت اور میری بیٹی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ جب حضرت عائشہ کی صفائی میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں
تو اللہ پاک نے سختی سے روک دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، ہاں جی، مالداروں کو، پیسے والوں کو، ہاں جی، یہ بالکل قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، خواہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہو تو ان کو جو پہلے دیا کرتے تھے اس کو روک لے، ایسا نہیں ہے۔ آتی ذی القربیٰ حقہ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کی کفارہ ادا کیا اور اس رشتہ دار کو اسی طریقے سے اس کی خدمت کرتے رہے۔ تو کمال تو یہ ہے، انسانی معاشرے کی تشکیل تو تب ہے کہ جو رشتہ دار رشتہ کاٹتا ہے اس سے اس کے باوجود اس کے حقوق ادا کرنا، جو انسانی حقوق ہیں۔ اس لیے حق کی بات کی ہے، آتی ذی القربیٰ حقہ، جو اس کا اصل حق ہے وہ اس کو دے دینا۔ رشتہ داروں کے بعد حق ہے دیگر انسانوں کا، ان میں دو استعمال کیے ہیں، والمسکین، مسکین محتاج۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس آدمی نے محنت اور مشقت تو بڑی کی کاروبار میں یا کوئی میں اپنے روٹی روزی کمانے میں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کاروبار میں مثلاً گھاٹا پڑ گیا، کام کاج کے باوجود روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ ٹوٹ گیا، مسکنت سے ہے، ہاں جی، وہ رہ گیا، خسارے میں ہے، یعنی اتنی کمائی نہیں ہوتی محنت مشقت کرنے کے بعد کہ گھر کا خرچہ چلا سکے، تو تنگ دست ہے، کام کاج کرتا ہے۔ یتیم تو وہ ہے کہ جو کام کاج نہیں کر سکتا، نابالغ ہے، بچہ ہے، ہاں جی، ماں باپ اس کے بڑے جو فوت ہو چکے ہیں تو وہ تو کام کاج نہیں کر سکتا۔ اور مسکین وہ ہے کہ کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اس سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو اس کی بھی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرو، والمسکین۔ اس کے بعد کہا وابن السبیل، مسافر ہے۔ مسافر جو ہے وہ اگر حالت سفر میں ہے، اور پرانے زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، ہاں جی، بڑی مشقت کا سفر ہوتا تھا، اور جس سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو اب ایک مسافر ہے۔ مسافر بے یار و مددگار ہوتا ہے، ہاں جی، اکیلا چل رہا ہے، اور چاہے آج بھی چل رہا ہو کسی ٹرین میں یا گاڑی میں کہیں بھی ہو، تو مسافر ہے، اپنے گھر سے دور ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، اگرچہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مالدار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن یہاں سفر کی حالت میں اس کے پاس نہیں رہا کچھ، تو اس کی خدمت کرنا، اس کو دینا، انسانی معاشرے کی تشکیل کے، سماجی ارتفاقات کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ ان مسافروں کی خدمت کرنے کے لیے انسان ہمہ وقت تیار رہے۔ اب یہاں آتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کے حقوق، مسکین کے حقوق اور مسافر کے حقوق بیان کیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی میں مال نہیں اڑانا، ہاں جی، ضرورتیں تمام لوگوں کی ادا کرنی ہے، لیکن مال اڑانا کہ جی چونکہ اللہ نے اب حکم دیا ہے بس جو بھی کچھ آئے پاس سبھی کچھ رشتہ داروں پہ خرچ کر دے، سارے مسکینوں پر خرچ کر دے، مسافروں کے خرچ کر دے، اور خود کنگڑا ہو جائے تو پھر کل کو خود مانگنے کے لیے نکل چلے، ہاں جی، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے۔ اس سے بھی ممانعت کر دی کہ نہیں، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، پہلے تو بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق ہیں، ان کے حق ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو پھر اس کو بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، نہ یہ کہ کیا ہے اس کو اڑانا۔ حضرت نے یہاں ہاں جی اڑانے کا تذکرہ کیا، مت اڑا بے جا، فضول۔ اب ضرورت 10 روپے میں پوری ہو سکتی تھی، آپ وہاں 20 روپے اڑا رہے ہیں، ہاں جی، یا ضرورت جو ہے وہ 10 روپے میں پوری ہوتی تھی اور آپ بخل سے کیا ہے 5 روپے خرچ کر رہے ہیں، کنجوس اور بخیل بن کر۔ تو دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اسراف اور نہ ہی تبذیر اور نہ ہی تقتیر، کہ مال بہت تھوڑا بخل کے ساتھ استعمال کرنا، اعتدال اور توازن کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اور فضول خرچی یعنی اپنی دولت کو بے جا خرچ کرنا، ہاں جی، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ دولت اللہ کا انعام ہے، محنت اور مشقت سے آپ نے کمائی ہے، تو اپنی کمائی کو بس ایسے ہی اڑا دینا جی فضول کاموں میں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بڑا سخت لفظ قرآن نے کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ شیطان ہی ہیں دنیا میں۔ بھائی یہ دولت انعام ہے،
تو اس دولت کو، روپے پیسے کو ضروریات کے مطابق اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ انسانی ضروریات کے لیے خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اب چونکہ حقوق ادا کرنے کی بات کہی ہے تو بس پیسے آئے ہیں تو فضول خرچی میں اڑا دیے جائیں بیکار۔ اور اللہ پاک نے صاف طور پر کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا، اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہو، محنت مشقت سے کمائے ہوئے پیسے تمہارے پاس ہوں، رزق حلال ہو، اور اس کو لایانی کاموں میں ادھر ادھر فضول خرچ کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اپنے مال کو جو صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اس میں بھی بہت ہی سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت بیمار پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں حضور پہنچے تو حضرت سعد نے حضور سے کہا کہ میرا تو کوئی پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، اول تو تمہارا ابھی آخری وقت نہیں آیا، تم ابھی رہو گے، اور تم سے تو ابھی بہت ساری قومیں ذلیل اور رسوا ہوں گی، اور بہت ساری قوموں کو طاقت اور قوت ملے گی۔ تو جنگ قادسیہ میں کسریٰ ایران کے مقابلے میں سعد بن ابی وقاص نے جو کردار حضرت عمر کے زمانے میں ادا کیا، تو حضور نے اس کا تذکرہ اشارہ کر دیا، اور پھر فرمایا کہ کل مال نہیں دے سکتے تم۔ انہوں نے کہا چلو آدھا مال میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا آدھا مال بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے اور وہ مال دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک بڑا تاریخی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہارے ورثاء مالدار ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم جاؤ اور تمہارے ورثاء ایسے محتاج ہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، بھیک مانگتے پھریں۔ یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے اولاد اور ورثاء جو بعد میں ہیں وہ مالدار ہونے چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی میں سارا مال اڑا دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ وہاں 1/3 حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے موت کے بعد جو وصیت کا معاملہ ہے وہ ادا کیا۔ تو فضول خرچی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی ایک اور دوسری بات ہو سکتی تھی کہ آپ کے پاس کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا، کوئی محتاج آیا، اور آپ کے پاس اس وقت ہے نہیں کچھ دینے کو، تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر آپ مانگنے آیا ہے اور آپ اس سے بچ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، تو تیرے رب کی رحمت کے انتظار میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی، جس کی امید ہے۔ آدمی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات پیسے پاس نہیں ہوتے، کوئی حالات اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اسے امید ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اپنے اس غریب رشتہ دار کو، اس مسکین کو نرم بات کہو، غصے سے اس کو جھٹکنا کہ مانگنے آ گئے اور یہ اور وہ، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ آسانی اور نرمی سے اس کو بتا دو، اور اس کو کہہ دو کہ بھئی اللہ میاں جب برکت دے گا، کوئی رحمت آئے گی تو انشاءاللہ تمہیں پھر دے دیں گے۔ تو نرمی سے اس کو جواب دیا جائے، کیونکہ ایک مسکین جو پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک مسافر جو ضرورت مند ہے، ایک رشتہ دار جو حق رکھتا ہے لیکن اس کا حق اس کو نہیں مل رہا، تو ظاہر وہ تنگ ہوتا ہے، تو وہ لینے کے لیے آیا ہے، تو ایسے کو جھٹکنا، اس کا دل توڑنا، یہ درست بات نہیں۔ نرمی سے اس کو بتا دو کہ بھائی انشاءاللہ جب کوئی خوشحالی ہوگی، کوئی پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی دے دیں گے، نرمی سے اسے کہو۔ تو گویا کہ انسانی حق جو لوگوں کی خدمت سے متعلق ہے، اس کا حکم یہاں تفصیل سے بیان کر دیا اللہ پاک نے۔ اچھا، پیچھے کہا تھا کہ فضول خرچی مت کرنا، تو اب کوئی آدمی ہو سکتا تھا کہ بہت ہی بخیل بن جائے،
تو اللہ میاں نے آگے ساتھ ہی وضاحت کر دیا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو۔ جی کنجوس اور بخیل لوگ جو ہیں جی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب پیسے خرچ نہ کرنے ہوں تو عنقی کا اپنی گردن، اور بٹوا چونکہ یہاں ہوتا ہے نا تو بٹوے کو سنبھال کر رکھنا، یعنی بخل کے ساتھ جی اس پر ہاتھ رکھے بھی کوئی میں کسی کو دینے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بخل ہے جی یہ بھی مت کرو، لا تجعل یدک، مت اپنے ہاتھ کو رکھ اپنی گردن پر جی اپنی یہاں جیب کے اوپر رکھی رکھ، بٹوا کھولنا ہی نہیں، کسی کو دینا ہی نہیں کوئی ٹکا بھی۔ اور ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ یہ کہ بس آیا کوئی بھی مانگنے اور نکالا بٹوا اور اڑا دیے سارے پیسے، اور جب سارے دے چکا تو اب آدمی فتقعد ملوما محسورا، اب بیٹھ کر کیا ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے جی۔ تو اب وہاں کہے کہ جی اوہو یہ تو نے کیا کیا، گھر میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ تو نے فلساروں میں بانٹ دیے، تو ہارا ہوا تھکا ہوا جی جیسے آدمی جی جب پیسے نہ ہوں اور خرچے کی کوئی ضرورت آن پڑے گھر میں تو پھر آدمی جیسے تھکا ہارا آ کر گر پڑتا ہے، تو ایسے آ کر گر پڑے تو نہ ہی اتنی فراوانی کے ساتھ تقسیم کر کے خود محتاج بن کر بیٹھ جائے، اور نہ ہی ایسے اپنی بٹوے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ کہ کسی کو دینا ہی نہیں ایک ٹکا بھی۔ درمیانہ درجہ، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ درجہ ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو انسانی زندگی کے آداب، سماجی آداب سارے بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھو سوائے ایک پہلے حکم کے کہ جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی غلامی سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی، کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور وہ بھی دراصل ظلم اور طاغوت کے نظام سے آزادی اور حریت کی سوچ ہے، وہ بھی اس حوالے سے انسانیت کے فائدے کا عمل ہے۔ باقی جتنے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جو اللہ نے جن کی قضا جاری کی ہے، جن کا حکم اللہ پاک نے شہنشاہ مطلق نے جاری کیا ہے، وہ انسانی حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک نے کہا نہ تو بخل سے کام لینا ہے اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ کے سب کچھ کیا ہے تقسیم کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق جو ہے وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس لیے کہ تیرا رب جو ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا اندازے سے دیتا ہے، دیتا سب کو ہے، لیکن کسی کو تھوڑا اور کسی کو، اور پھر یہ تھوڑا اور زیادہ بھی یہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک وقت میں بڑی فراخی ہوتی ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے تو بسا اوقات وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کیا ہے تنگ دست ہوتا ہے تو اگلا فیز آتا ہے تو اس میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کاروبار میں، لین دین میں، دنیا میں، معاشی معاملات کے اندر یہ جو فطری درجات ہے اور یہ فطری جو تقسیم ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب نہ تو تم نے تمام دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو رزق تم نے فراہم کرنا ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، اس کے مطابق کیا ہے رزق، اور نہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے کوئی بھی ٹکا خرچ نہ کرو اور اسے سانپ بن کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ انسانیت کے لیے مال ہے تو اس کو میں خرچ کرنا چاہیے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال و افعال سے اچھی طرح باخبر بھی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اصل میں تو امتحان ہے تمہارا اس دنیا میں کہ مال دیا ہے یا مال نہیں دیا تو تمہاری حالت کیا ہے۔ ہاں جی، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، مال اگر نہ ملے تو یہ انسان عجیب ہے کہ یہ شور مچاتا ہے۔ ہاں جی، اذا مسہ الشر جزوعا، اور اگر اس کو مال مل جائے یا کوئی پیسے آ جائیں، مال و دولت آ جائے تو مسہ الخیر منوعا، پھر سب سے بڑا منوع ہوتا ہے، راستہ روکنے والا ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ظلم اور تکبر کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک تمہاری تمام کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اس رکوع میں ہاں جی یہ بنیادی حقوق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، والدین کے حقوق، ہاں جی رشتہ داروں کے حقوق، مسکین کے حقوق، مسافر کے حقوق، 5 بنیادی حقوق یہاں پر بیان کیے ہیں، اور اس کے
حوالے سے جو مالیاتی معاملات ہیں ان میں اعتدال اور توازن کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین اور ان کے بعد اپنی نسل کے حقوق آتے ہیں، وہ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اجمعین۔